السلام علیکم میرے پیارے ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لائی ہوں جو دل کی گہرائیوں سے جڑا ہے۔ ایک ایسا موضوع جو ان دلوں کے لیے ہے جو محبت میں دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، جو راتوں کو جاگتے ہیں، سجدوں میں رو پڑتے ہیں اور پھر بھی دل کے کسی کونے میں یہ سوال رکھتے ہیں کہ کیا اللہ میری محبت کی دعا کبھی قبول کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ ویڈیو انہی دلوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جو وقت کے انتظار میں تھک چکے ہیں لیکن ابھی بھی امید نہیں ہاری، کیونکہ یاد رکھو جب بندہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتا تو اللہ دینا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی ہم کسی سے سچی محبت کرتے ہیں اور دل کے اندر ایک خاموش سی دعا چھپی ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر یہ میرا نصیب ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اور جان لو جب اللہ خود اس دعا کو سننے لگتا ہے تو وہ تمہیں کوئی واضح آواز نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں احساسات دیتا ہے، وہ تمہارے دل میں سکون ڈال دیتا ہے اور تمہیں نشانیاں دکھانے لگتا ہے۔ یہ نشانیاں خاموش ہوتی ہیں لیکن بہت طاقتور، یہ دل کو سمجھاتی ہیں کہ اب وقت قریب ہے، اب وہ دعا صرف تمہاری زبان پر نہیں اللہ کے حکم میں بدلنے لگی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر تم اس وقت بے سکون ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محبت تم سے دور ہے یا تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، تو میں تمہیں یقین سے کہتی ہوں اللہ تمہاری دعا ضرور سن رہا ہے۔ وہ خاموش ہے مگر غافل نہیں، وہ تاخیر کر رہا ہے مگر انکار نہیں۔ اللہ جب کسی دعا کو دیر سے قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بہتر وقت اور بہتر شکل میں دینے والا ہے۔ سنو، پریشان مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اللہ ہے، وہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ تمہیں رلا کر تمہارے دل کو صاف کرتا ہے تاکہ تم اس کے اور قریب آ سکو۔ وہ تمہیں انتظار میں رکھ کر تمہارے صبر کو آزماتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والے ہمیشہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ رات چاہے کتنی بھی لمبی ہو، سحر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ یاد رکھو دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے ملتی ہے اور کبھی دعا کے بدلے اللہ تمہیں خود عطا کر دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں تو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ اللہ انہیں صرف اسی لیے قبول نہیں کرتا تاکہ بندہ بار بار اس کے در پر آئے اور اللہ کہے یہ میرا ہے، میں اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، جس اللہ نے تمہارے دل میں دعا رکھی ہے وہی اللہ اسے پورا کرنے کا وقت بھی لکھ چکا ہے۔ سنو، صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے، انہیں چھوڑنا نہیں پڑتا، بس دل کو اللہ کے فیصلے پر راضی کر لیا جاتا ہے۔ محبت کا ہمیشہ ایک دوسرا رخ ہوتا ہے، کبھی جدائی، کبھی قربانی، کبھی خاموشی، اور محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہو۔ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کے رنگ میں رنگنا مشکل نہیں لگتا، پھر دکھ بھی سکون بن جاتے ہیں اور جدائیاں بھی دعا بن جاتی ہیں۔ سنو، جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارے دل کو سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ پھر جب ماتھا سجدے میں جھکتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل سے ایک صدا اٹھتی ہے، اللہ تو ہی میرا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور جب تمہیں اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، میں بن کر، اور زندگی میں اطمینان بن کر۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل سمجھاتا ہے کہ محبت دراصل اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے، کیونکہ نہ کہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا اسی نے اس کا سکون بھی اپنے ذکر میں رکھا ہے۔
انسان پوری زندگی لوگوں میں سکون تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون لوگوں سے نہیں، رب سے ملتا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور پھر جب اللہ کسی دل کو اپنا لطف عطا کر دیتا ہے تو نہ صرف وہ دل حسین ہو جاتا ہے بلکہ زندگی کا سفر بھی نور سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آزمائشیں آتی ہیں مگر وہ دراصل نقاب الٹتی ہیں، کہیں صبر کا، کہیں پاکیزگی کا، کہیں انسانیت کا، اور کہیں ایمان کا۔ قدرت کا یہی طریقہ ہے، تو بس تم اپنے رب کے قادر ہونے پر یقین رکھو، ایسا یقین جو آگ کو ٹھنڈا کر دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ اس کی آخری حد تک یقین اور صبر چلتے رہو، اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا اللہ تمہیں خود سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ سنو، آج تمہیں تمہاری محبت نہیں ملی تو پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں وہ شخص ضرور دے گا جس سے تمہارا ادھورا دل مکمل ہو جائے گا۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی، یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس بھی آئیں گے، اور تمہارے دل میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے اسے بھی اللہ خود جوڑ دے گا۔ بس تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ کبھی کبھی اللہ تمہارا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پہ نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے، تاکہ تم جان سکو کہ جس کے بغیر تم جی نہیں سکتے تھے وہ تمہارے لیے تھا ہی نہیں، اور جس کے بغیر تم نے صبر کیا وہی تمہارے نصیب میں لکھا ہے۔ سنو، کبھی تم نے سوچا ہم انسان سے جڑ جاتے ہیں اور اس کے کھو جانے سے ڈرتے ہیں، ان کی محبت نہ ملے تو روتے ہیں، وہ ذرا سی بے رخی دکھا دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اگر ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں تو ہمارا دل کیوں نہیں ڈوبتا؟ ہم کیوں اس درد کو محسوس نہیں کرتے؟ ہم کیوں اللہ کی ناراضگی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں؟ ہم کیوں اس کو پانے کی کوشش نہیں کرتے جو ہمارا اصل ساتھی ہے، جو ہر غم میں ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ یاد رکھو، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، تمہاری دعائیں، تمہارا سکون، تمہارا نصیب، سب کچھ، کیونکہ جو اللہ کا ہو گیا دنیا خود بخود اس کی ہو گئی۔ نشانی نمبر 1، دل کا غیر معمولی سکون۔ جب اللہ آپ کے لیے کسی کو منتخب کرتا ہے تو سب سے پہلی نشانی دل میں اترنے والا سکون ہوتا ہے۔ بے چینی، وہ فکر، وہ خوف سب مٹنے لگتے ہیں۔ آپ کے دل کو ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو اب فکر نہ کرو، تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دل مطمئن ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے فیصلے سے راضی ہے، اور یہی سکون سب سے پہلی رحمت کی ہوا ہوتی ہے۔ یہ خاموش پیغام کی محبت اب مقدر بننے جا رہی ہے۔ نشانی نمبر 2، دعاؤں میں شدت اور آنسوؤں میں نرمی۔ جب اللہ کسی دعا کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو بندے کے دل میں اس کے لیے دعا خود بڑھ جاتی ہے۔ آپ پاتے ہیں نماز میں ہر سجدے میں اسی محبت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اب وہ دعا ضد نہیں بلکہ محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگنے میں آنسو آ جائیں تو سمجھو کہ اب در قبولیت قریب ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کے آنسوؤں سے تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے، اور محبت اب چاہت سے نصیب میں بدلنے لگتی ہے۔ نشانی نمبر 3، بار بار ایک ہی شخص کا خیال آنا۔ یہ وہ نشانی ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو اس کا خیال بار بار دل میں آتا ہے، لیکن یہ خیال بے سکونی نہیں بلکہ روشنی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ شخص جب بھی یاد آتا ہے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دعا خود بخود نکلتی ہے، اور دنیا کے شور میں بھی ایک خاموش کشکین محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا خیال تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ تمہارے نصیب میں خیر ہے۔
یہ وہ لمحے ہیں جو محبت صرف دنیاوی نہیں رہتی بلکہ روحانی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ نشانی نمبر 4، حالات کا آہستہ آہستہ آسان ہونا۔ آخری نشانی سب سے خوبصورت ہے۔ جب اللہ کسی محبت کو حقیقت بنانا چاہتا ہے تو وہ راستے خود آسان کرنے لگتا ہے، رکاوٹیں کم ہونے لگتی ہیں، لوگوں کے دل نرم پڑنے لگتے ہیں، اور جو کام ناممکن لگتا تھا اب خود بخود ممکن ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ حیران رہ جاتا ہے، یہ سب کیسے بدل گیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ خاموشی سے آپ کی تقدیر کو درست کر رہا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے، جب اللہ کسی کام کو آسان کر دے تو شکر ادا کرو، وہ تمہیں ایک نعمت کے قریب لا رہا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے اور یہ 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کے لیے وہ در کھولنے والا ہے جس کے لیے آپ نے دن رات دعا کی تھی۔ محبت کبھی حادثہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ تو اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ وہی دیتا ہے جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ محبت اگر اللہ کی رضا میں ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔